प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत। आज मुझे एक बहुत ही खास विषय पर बात करनी है। मैं अगर पीछे जाऊं ये बात 1984, 83, 84, 85 की बात है। और उसके बाद फिर 90 का दौर आया और फिर 95 का दौर आया। ये बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। कोई माने या ना माने, कोई इसको सच माने या झूठ माने, मगर सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी कि 85 में जब वामसेफ दो अलग अलग गुटों में टूट गई, एक वामसेफ कांशीराम जी के साथ रही और दूसरी वामसेफ तेजेंद्र सिंह चल्ली, डीके खापड़े, गंगा बने, बीडी बोरकर और पंजाब के बहुत सारे हमारे साथी, महाराष्ट्र के बहुत सारे साथी, ये सभी अलग हो गए। जब दो वामसेफ बनी तो मैं किसी भी हालत में, जैसे भी हालात तब थे वो शायद रिकॉर्ड में भी होंगे और मुझे सब कुछ याद है कि मेरे को या मेरी बात को ना मानकर कि अभी हमको कांशीराम जी के साथ टूट फूट नहीं करनी चाहिए, हमको मूल समस्या के खिलाफ खड़े होना चाहिए और अपनी ताकत को जोरदार ढंग से जोड़ना चाहिए, ताकतवर बनाना चाहिए, ताकि हम आने वाले 10 साल में कुछ कर सकें। तो ऐसा मैंने बोला भी। बड़ी जो लास्ट मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें मैंने बोला भी। इसके बावजूद भी मेरा नाम जब टूटी हुई वामसेफ के साथ जोड़ा गया तो मैंने उनको इनकार कर दिया कि मुझे तुमके साथ इस हालत में नहीं जाना है और मुझे कांशीराम जी के साथ ही काम करना है। तो मैं अपना नाम काट कर, शायद वो मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना रहे थे वामसेफ का या जनरल सेक्रेटरी, कुछ इस तरह, पूरे इंडिया का कोई बड़ा ओहदेदार। तो मैं इतना जानता हूं कि ओहदा काम नहीं करता जब तुम्हारे पास कोई ताकत ना हो। ताकत बनाने के लिए भी ओहदे की जरूरत नहीं रहती। तुमको काम करना होता है, संगठन को बढ़ाना होता है, ताकतवर बनाना होता है और फिर अगर कोई आपके पास ओहदा आ जाता है, अगर समाज तुमको कोई मान्यता देता है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैंने नहीं माना, उनकी बात को नहीं माना। ये तेजेंद्र सिंह भली बात जानते हैं, बोरकर भी जानते हैं
یہ اپنا گنگا بنے بھی جانتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھی ڈی کے کھاپڑے جانتے تھے، اور جو آج کام کر رہے ہیں بام سیب کا بامن میشرام، یہ بھی جانتے ہیں۔ اور ان کے پاس یہ ریکارڈ کیا ہوا، ایک تو آواز ریکارڈ کی ہوگی، اور دوسرا جو لکھا ہوا رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں بھی میں نے ریفیوز لکھا، وہ بھی ان کے پاس ہوگا کہ میں نے تمہاری بات کو سویکار نہیں کیا۔ تو جب بام سیب 2 حصوں میں ٹوٹ گئی اور میں کانشی رام جی کے ساتھ آیا، تو 2 چیزیں ایک دم شروع ہوئی۔ ایک طرف تو بام سیب ٹوٹ گئی، اور دوسری طرف جس بام سیب کے کام کو میں دیکھنے لگا، تب میرا نام پورے انڈیا میں تھا، وہ کانشی رام جی کے ساتھ، تو ایک بڑا گروپ میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ مگر لوگ بہت سارے، لاکھوں لوگ میرے ساتھ اور کانشی رام جی کے ساتھ کھڑے رہے۔ تب مایاوتی کا اتنا زیادہ کوئی، بس یہی پہچان تھی کہ کانشی رام جی کہتے تھے یہ مایاوتی ہے، اور یہ میرے کے بعد ابھی یہ بھی بات آگے نہیں آئی تھی کہ مایاوتی میرے کے بعد اس کام کو سنبھالے گی، تب اتنی بات نہیں آئی تھی آگے، کیونکہ بی ایس پی جو بنی اس کو تو کیبل 1 سال ہوا تھا، پہلے ڈی ایس 4 چلتی تھی اور بام سیب چلتی تھی، تو مایاوتی کا نام ادھر ادھر کہیں نہیں تھا۔ 90 تک مایاوتی کا نام صرف اوپرلے گھیرے میں تھا، اس کے بعد کوئی زیادہ لوگ بس اسی لیے مانتے تھے اس کو کہ کانشی رام جی کی وہ خاص ورکر ہے، اس سے زیادہ کوئی مانتا نہیں تھی اس کی۔ تو بام سیب ادھر، ایک بڑی بام سیب ادھر چلی گئی، تو دوسری بام سیب کو میں نے سنبھالا، تو میرے ساتھ یہ لاکھا جی تھے، اور ہریانہ کے جو ایم پی بنے ہمارے ساتھی، ان کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ تھے، اور ایک لمبالے تھے مہاراشٹر کے، ایسے 2-4 آدمی اور تھے جو انڈیا میں کام کرتے تھے، مگر وہ سارے کے سارے میرے ساتھ کافی ان کا جڑاؤ تھا، اور دفتر میں جتنے آدمی کام کرتے تھے دلی، وہ سبھی کے سبھی میری بہت قدر کرتے تھے۔ جیسے ہی کانشی رام جی کی قدر کرتے تھے وہ ویسے ہی میری قدر کرتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ کانشی رام جی سب سے اوپر بیٹھے تھے، اور ہم ان کے کاریہ کرتا تھے، پھر کاریہ کرتا ہونے کے باوجود بھی ہم کو لوگوں نے مانتا دی، اور ہزاروں لوگ ہمارے کہنے پر اکٹھے ہوتے رہے، اور پھر وہ لاکھوں تک چلے گئے۔ تو جب میں مالوا میں نکلا 1983 میں، تو میرے جو مختصر کے ساتھی تھے، ان سے سب سے بڑھیا آدمی جو بہت سمجھدار آدمی تھا، جو جاتی کو مانتا نہیں تھا اور نفرت کرتا تھا،
وہ تھا جیل سنگھ ہولدار، ملٹری مین تھا، فوجی تھا اور ہولدار تھا، ریٹائر ہو کر آیا. تو اس نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور 3 آدمی دوابا کے بنگا نواں شہر علاقے کے لوگ میرے ادھر دفتر میں کام کرتے تھے، 3 وہ ہو گئے. اور اس کے بعد ایک لال سنگھ سلہانی کے سسر تھے جو، وہ میرے کو ملے الگ سے، اور انہوں نے میرے ساتھ کچھ گھر کی گمبھیر باتیں کی، اور ایک پتا کے طور پر ان کو دکھ تھا ویسی بات کرتے ہوئے، وہ دکھ محسوس کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے جو جوائی تھے لال سنگھ سلہانی اور کچھ اور لوگ تھے ان کے رشتہ دار تھے، جگروپ سنگھ، اور 2 مکتسر میں رہتے تھے، 4 آدمی. تو ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم کو کوئی مشن کا کام کرنا ہے تو آپ کو گرنام سنگھ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور وہی آدمی وہ کھلے عام کہتے تھے کہ ابھی تک میں نے جتنے آدمی دیکھے ان میں ہماری جاتیوں میں ایک بڑا قابل آدمی ہے، وہ مشکل سے پیدا ہوا ملا ہمیں، تو وہ گرنام سنگھ ہے، اس کے ساتھ تم کو کام کرنا چاہیے. تو اس طرح کیا ہوا کہ چمار اور مجبی یہ دونوں میرے ساتھ چلے. اور اس کے ساتھ ہی ایک ایس ڈی او تھا ہمارے، اس کی موت ہو گئی شاید، وہ ترکھان تھا، وہ چلا. ایک ترکھان ٹیچر تھا، بہت سمجھدار آدمی تھا اور جذباتی بھی تھا، لڑنے بڑھنے والا آدمی تھا، کب کس کو کیا کہہ دے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. وہ اس کی بھی موت ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ چلا. کچھ نائی آدمی تھے وہ چلے. اور کوٹکپورہ سے جلاہا جاتی کے اور چمار جاتی کے لوگ، جو چمار جاتی پریم نگر کی بستی میں رہتے ہیں، اور جلاہا جاتی جو ریلوے اسٹیشن کے پاس سرگا پوری میں زیادہ رہتے ہیں. ان میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ایک نائی تھا جو کافی پڑھا لکھا آدمی، وہ آج ہمارے بیچ ہے، وہ بھی تھا پروفیسر بریام سنگھ کی کمانڈ میں. اور ایک ہمارا ساتھی جو جس کی موت ہو گئی ایک آپریشن کے دوران، تو وہ بہت بڑے ورکر تھے ہمارے. جب ہم نے گاؤں میں شروع کیا، فیروز پور میں شروع کیا، تو ہماری بات آگے بڑھنے لگی. تو جو پنجاب روڈویز ہے، اس میں ایسی بھی یونین، شیڈولڈ کاسٹ یونین بنی ہوئی تھی، اور اس یونین میں سارے لوگ تھے، ترکھان بھی تھے اور دوسری جاتیوں کے لوگ بھی تھے چھوٹیوں کے، اور زیادہ مجبی تھے، وہ میرے ساتھ چلے. جب ہم اتنی بڑی مطلب طاقت کو لے کر آگے بڑھے، فیروز پور میں، فرید کوٹ میں، موگا میں، بٹھنڈا میں، جیتو میں، پگتا میں، گونیانا میں، اور پھر اس کے آگے پائی روپا سائٹ، رامپورہ سائٹ، تو مانسا سائٹ، تلونڈی
یہ سارے ایریے کو ہم نے کور کرنا شروع کیا. تو ساری جاتیوں کے ساتھ ساتھ کچھ جاٹ لوگ جن کو میری بات سمجھ لگی، پنجاب کے جٹ سکھ، وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگے. ان میں سے بہت سارے ایماندار آدمی تھے، اور وہ ایماندار آدمی آج بھی میرے ساتھ چلتے رہے. بعد میں راجنیتک لالسا کے کارن ادھر ادھر ہو گیا کوئی آدمی، مگر مشن کے معاملے میں وہ دیانتدار رہے. اور ان میں سے سب سے بڑے دیانتدار آدمی جو میں نے دیکھے وہ ایک تو ہرپال سنگھ کھالسا جی ہے، جٹ سکھ ہیں وہ، اور دوسرے جو میرے رشتے دار بنے ہوئے تھے، میری ماسی بھی وہاں تھی ان کے گاؤں میں بمبیا میں. تو وہ میری پستک بھارتی لوک نیچ کیسے بنے پڑھنے کے بعد میرے ساتھ جڑے. وہ کمیونسٹ پارٹی کا کیڈر تھے، کارڈ ہولڈر تھے وہ پولیس کے ساتھ ادھر ادھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتے رہتے تھے. مگر جب انہوں نے بھارتی لوک نیچ کے کیسے بنے میری پستک یہ پڑھی، تب ان کو سمجھ لگی کہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کا اور بہوجن سماج کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو چھوڑا. ان کو بلدیو سنگھ بمبیا بھائی کا نام پورے پنجاب میں لوگ جانتے ہیں، اور ان کا چھوٹا بھائی جیتایا چاچا کے لڑکے ہیں ملکیت سنگھ جیتو، آج کل جیتو رہتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ آگے میرے پروگرام میں. تو یہ 3 جاٹ میرے ساتھ چلے، اور ایک 2 جاٹ تلونڈی صاحبوں سے میرے ساتھ چلے. 2 نہیں 3 4 چلے، اور وہ اچھا چلتے رہے. جیسے جیسے میری طاقت تھوڑی بڑھتی گئی تو یہ جو اندرلا بام سیف تھا کاشی رام جی کے ساتھ جڑا ہوا، اس بام سیف میں کم سے کم 50-60 آدمی ایسے آ گئے جو مجوی تھے، چمار تھے، جلاہے تھے، ترکھان تھے، یعنی ساری جاتیوں کے تھے مگر مجوی زیادہ تھے. اور میری سمجھ میں یہ آتا تھا، اتنا میں سمجھ جاتا تھا کیونکہ راجنیتک طور پر بھی میں چیتن آدمی تھا. تو میں نے سوچا کہ جب پورا ایریا سنگرور سے لے کر بٹالہ تک یہ مجوی سکھ ایریا ہے، بہت لوگوں کو پنجاب کا بھی نہیں پتا. یہاں سے سنگرور سے نیچے، لدھیانے سے نیچے جگراؤں کی اور مانسا کی اور بٹھنڈا کی اور جب چلیں تو یہ مجوی سکھ ایریا بٹالہ تک چلا جاتا ہے. امرتسر میں بہت زیادہ مجوی سکھ ہے، مگر اس سے بھی زیادہ یہ میرا ایریا جو ہے فرید کوٹ، موگا، بٹھنڈا، اس میں اس سے بھی زیادہ مجوی سکھ. تو یہ بات میری سمجھ میں راجنیتک طور پر آ گئی تھی. تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ جتنا بھی جلدی ہو سکا میں آزاد مجوی سکھ کو جو سماج کو سمرپت ہو
जो अपने लोगों को समर्पित हो, जो जाति को छोड़कर बाकी सभी छोटी जातियों के साथ चलने वाला आदमी हो, मैं उसको जिताने की कोशिश करूंगा। इसके बीच एक पट्टी है फिरोजपुर की। फिरोजपुर से लेकर धर्मकोट तक ये मोगा फिरोजपुर एरिया पड़ता है। ये पट्टी भी मजहबी सिख पट्टी है, मगर गुरूर शाह से लेकर फिरोजपुर से लेफ्ट होकर फाजिलका तक ये राय सिख पट्टी है। और इस सारी पट्टी में कंबोज लोग रहते हैं। फाजिलका से लेकर ये अबोर तक, अबोर से आगे मटीली तक ये कमार पट्टी है पंजाब की। यहां कमार रहता है पंजाब का, और कमारों में चमार रहता है। मंझ भी कम है, मगर कुम्हार और चमार ज्यादा है। तो मैंने हरिद्वार में जब मेरी मीटिंग चल रही थी रात के 1 बजे, हरिद्वार में हमारा प्रोग्राम था साहब का, कांशीराम जी का, तो मैं और लाखा दोनों बाद में मीटिंग में दोनों ही आदमी थे। हम कांशीराम जी थे और हम दोनों थे। तो मेरे से कांशीराम जी ने बात की कि अब हमें पंजाब को सत्ता बल ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि होशियारपुर की सीट, नवांशहर की सीट, ये दोनों सीटें मेरे पर छोड़ दो, ये दोनों मैं तैयार करूंगा। मगर इससे पहले अगर सीट जीतनी है कोई, वो तो चमार बेल्ट हो गई, यहां राय सिख बेल्ट है फिरोजपुर की, और राय सिख अगर खड़ा किया जाए तो वो जीत सकता है। वो कबीला टाइप लोग हैं, अगर पीछे चल खड़े तो जीत जाएंगे। आज तक वो कभी राय सिख नहीं बना, वहां बनने नहीं देते, वो दूसरी जातियों के लोग बनने नहीं देते उनको। अगर बनता है तो वो गोलू गुलाम बनाते हैं उसको। और फिर मैं कहा अगर उसको ताकत देनी पड़े तो मैं पंजाब के प्रधान के लिए उसका नाम रिकमेंड इसलिए करता हूं कि बैकवर्ड कास्ट है और पट्टी राय सिख पट्टी है। ये बात मेरी वहां रात को 1 बजे हुई। तो लाखा जी भी बैठे थे। तो कांशीराम जी साहब ने कहा कि ठीक है, आप कल अनाउंस कर दो, ये पंजाब का प्रधान राय सिख होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि कौन होगा। तो मैंने उनको बताया कि जिस परिवार के साथ, एक बड़ा परिवार है 5 भाइयों का, जिसमें 30-40 आदमी हैं, तो उनके साथ मेरा 30 साल का रिश्ता है। ईमानदार लोग हैं, खेती करते हैं, कोई भोले भाले लोग हैं, ज्यादा नहीं। और मेरे साथ बड़ा एक भाई उनका बड़ा है, अकेला ही बड़ा वो। और ये जिसका नाम मैं लेना चाहता हूं वो हमारे बच्चों जैसा है। और वो भाभी कहता है मेरी औरत को। तो हमारा बहुत करीब रिश्ता है, बहुत करीब रिश्ता है। तो मुझे लगता है कि वो बच्चा, भोला बच्चा जो है, वो 12 पास है, किसी डॉक्टर के पास काम करता है, तो उसको उसके खेती का काम तो लोग कर लेंगे घर के।
کھیت ان کے پاس ہے 7-8 ایکڑ، وہ بھی جب بیلا ہوگا تو کروا دے گا. تو اس کا نام میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ سب سے یوگ آدمی مجھے وہ لڑکا لگا ہے، تو وہ بھی منظور ہو گیا. تو صبح جب ہم واپس پنجاب کو چلے تو اس کے پہلے رات کو ہی جنرل سیکرٹری کا جب پوچھا میرے سے، تو میں نے کہا کہ جنرل سیکرٹری کے لیے یہ چمار ٹھیک رہے گا، یہ چمار بیلٹ کو تیار کرنا ہے تو جنرل سیکرٹری وہاں سے ٹھیک رہے گا. اگر وائس پریزیڈنٹ تیار کرنا کسی کو تو میں مالوا سے کوئی مجبی سکھ بنانا چاہوں گا، اور اس کے بعد کسی ضلع میں کسی ایک جاتی کو، دوسری جاتی کو، تیسری جاتی کو، اس کا سمیکرن دیکھ کر ہم فائنل کر لیں گے. تو یہ سارا فائنل ہو گیا ہردوار میں رات کے 1 بجے. تو موہن سنگھ جیت گیا. میں نے بہت سال کام کیا، تب میں ادھر ہی کام کرتا تھا، سروس بھی ادھر ہی کرتا تھا، ڈائٹ میں کام کرتا تھا. تو میں اپنا باقی ٹائم بھی دیتا تھا فیروز پور کو، اور شام کو گھر آ جاتا تھا. میرے پاس موٹر سائیکل تھا، پرانا موٹر سائیکل تھا مگر چلتا بہت تھا. وہ اس کی آواز پہچان لیتے تھے لوگ 1 میل سے کہ ہمارا موٹر سائیکل آ رہا ہے. اور صبح میں چھٹی ہوتی تو مارننگ مجھے کوئی سوچنا دینی ہوتی، کاشی رام جی سے سوچنا آتی، تو میں موٹر سائیکل صبح بھرا کر چلتا اور اس پورے مالوا کو کور کر کے شام کو 7-8 بجے گھر پہنچ جاتا تھا. اور ایک پورا یہ ٹینکی جو پٹرول کی وہ خرچ نہیں ہوتی تھی، وہ میں خود لگاتا تھا، اور سستا تیل تھا، کوئی سمسیا نہیں تھی میری. تو میں خود اس مہم کو جاری رکھا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ موہن سنگھ 70-72 ہزار ووٹ پہلی بار لے گیا. اور یہاں پنجاب فرید کوٹ میں نے اس کا نام ریکمینڈ کیا تھا، جو یہاں کا ایک مچاکی نام کا آدمی، اس کو پارلیمنٹ سیٹ دی گئی. تو اس کو وہ مجبی سکھ تھا، اس کو 70 ہزار کے قریب اس کو ووٹ پڑ گئی، 65-70 ہزار. یہ پہلی بار ہوا. اور اسی طرح دوبا میں بہت اچھی پوزیشن بن گئی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن 3 پارلیمنٹ ممبر جیت گئے، اور ایک مجبی سکھ، ایک جلاح، اور ادھر کا ایک چمار مالوے کا، یہ جیت گئے سارے. جو امرتسر کے مجبی سکھ تھے، جو بٹالہ، پٹھان کوٹ اور شاہپور کنڈی تک ایریا پڑتا ہے، یہ چمار پلس مجبی سکھ ہے. نہ تو چمار کچھ کر پائے اور نہ ہی مجبی کچھ کر پائے. وہاں میں نے جنڈیالہ سے شروع کیا. جنڈیالہ میں پہلی میٹنگ میری سردول سنگھ شاید ساتھی تھے ہمارے مجبی سکھ، وہ لے کر گئے مجھے. اور یہ دور تھا جو کھڑکو دور تھا، اس دور میں بھی میں نے ترن تارن میں، امرتسر میں اور جنڈیالہ میں یا اس ایریے میں رات کو میٹنگیں لی تاکہ مجبی سکھ ایریا تیار ہو جائے.
وہ لوگ زیادہ تیار تو نہیں ہو سکے، مگر ایک فائدہ ضرور ہوا کہ وہ کھاڑکو لہر میں جانے سے بچ گئے۔ ان کی موت اتنی نہیں ہوئی جتنی سمبھو تھی کہ ہوگی، اور جو بٹالا سے لے کر شاہپور کنڈی تک چمار تھا، ان کے لیے میں نے 30 سال دیے۔ بٹالا سے مجبی سکھ کو اور ترن تارن کو اور اس کے آگے چمار کو، جو گرداسپور کا امرتسر کا چمار اور مجبی ہے، اس کو میں نے 30 سال دیے۔ 30 برس میں میں ان کو 3 آدمی تیار نہیں کر سکا۔ یہ میری کمزوری ہے یا وہ ایریا جو ہے وہ ہندو ایریا ہے، ادھر سکھ ایریا ہے، مجبی سکھ ایریا، جو سکھوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہ بٹالا سے آگے وہ ہندو ایریا ہے، ہندو چمار، وہ سارے بی جے پی آر ایس ایس کو فیڈ کرتے ہیں۔ ان میں سے 10-15 آدمی بدلے بس، اور کچھ نہیں کر پائے وہ۔ مگر یہاں شہرپور اور نواں شہر میں ہمارا جو کام، اس کا نتیجہ نکلا کہ وہاں فلور میں نہ، جو یہ فگواڑہ سیٹ تھی جو اس میں، اور نواں شہر میں اور شہرپور میں، یہاں سے 2 سیٹیں نکلی، ایک فیروز پور کی نکلی، 3 سیٹ ہمیں، یہ 3 کا نشانہ تھا ہمارا، 4 کا، یہ 3 نکل آئی۔ اور اس کے بعد جتنے زیادہ ٹائم میں جس ایریے کو دیا، اور جس ایریے نے، جس شیتر نے مجھے اپنا بڑا بھائی، چھوٹا بھائی مان کر میری قدر کی، وہی آدمی جیتا۔ چلاکی تو وہاں بھی ہوئی، شیطانی تو کرنا آدمی چھوڑتا نہیں ہے۔ ہمارا آدمی جو 70 سال سے وک رہا ہے، وہ بھی تو شیطان آدمی ہے، جیسے چل رہا ہے۔ بہت سارے ایم ایل اے، بہت سارے ایم پی، بہت سارے منتری وہ مودی کو چھوڑ رہے ہیں، بی جے پی کو چھوڑ رہے ہیں، مگر 131 ایم پی جو ہے، ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں چھوڑ رہا۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی تو ہے، یہ مکاری تو ہے۔ ایسے کتنے ایم ایل اے ہیں دیش کے، جن لوگوں نے کسان آندولن کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ دیش کو بچانے کا کام کیول 131 ایم پی کر سکتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ 70-72 آدمی یہ بی جے پی کے پاس ہے۔ یہ 70-72 آدمی اگر بی جے پی کو چھوڑ کر کسان آندولن میں آ جائیں تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ 70-72 آدمی دوبارہ پارلیمنٹ میں غلام نہیں، آزاد آدمی کے طور پر جائیں گے، اور یہی لوگ ان کو جتائیں گے۔ مگر ان میں کوئی یہ اوقات ہماری نہیں بنی۔ یہاں مالوا میں ہم نے ایک رائے سکھ کو جتایا، 3، ایک مجبی، جلاہا اور چمار، 3 ایم ایل اے جتائے، ایک مجبی، ایک جلاہا اور ایک چمار۔ یہ ان کو جتایا ہم نے، بہت زور لگایا، بہت جان لگائی،
یہ ریکارڈ پر ہے سب کچھ. یہ کوئی میں بیٹھا باتیں نہیں بنا رہا, یہ ریکارڈ میں ہے, پورا ریکارڈ میں, گھر گھر میں ریکارڈ پڑا میرا. وہ جیتے اور فرید کوٹ کی سیٹ پر ایک آدمی 65-70 ہزار ووٹ لے گیا. تو اس نے دلی ووٹ کلب میں, جو دلی کی ووٹ کلب ایک ہال ہے, وہاں میٹنگ چل رہی تھی ہماری. تو وہاں جب ہم گئے تو میرے کو یہ کہا گیا کانچی رام کے سامنے, وہ مجبی سکھ جو مچاکی تھا اس نے کہا کہ اگر گرنام سنگھ ہمارے آگے نہ ہو تو ہم یہ سیٹ جیت سکتے ہیں, اگر یہ نہ ہوتا تو میں شاید اس سے ڈبل ووٹ لے جاتا. یہ پوری میٹنگ چل رہی ہے, خاص آدمیوں کی میٹنگ چل رہی ہے پنجاب کے. تو کانشی رام جی نے جواب دیا کہ میں نے تیری شکل بھی آج دیکھی ہے, میں نے تم کو کبھی دیکھا نہیں ہے. میں جب بھی پنجاب آتا ہوں, مکتسر آتا ہوں, مکتسر سے تمہارے ایریے میں گھومتا ہوں, میں نے تم کو کبھی نہیں دیکھا, مگر آج تمہاری شکل کے ساتھ میں نے عقل بھی دیکھ لی. تمہاری شکل اور عقل دونوں دیکھ لی آج میں نے, کہ جس آدمی کو میں جانتا نہیں اور جس آدمی نے تم کو تیرا نام ریکمینڈ کیا اور تو 65-70 ہزار ووٹ لے کر آج مجبی سکھ جاتی میں بہت آگے نکل آیا ہے. تو جس آدمی کی بدولت تو یہاں تک آیا ہے, تو اس کو کہہ رہا کہ یہ آدمی نہ ہو تو میں جیت جاتا. یہ بات اس کے بارے میں ہوئی. یہ موہن سنگھ یہ اتنا مورخ تو نہیں تھا. یہ میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ یہ اتنی مورختہ کرے گا, مگر آدمی لالچ, یہ راجنیتی کا لالچ کچھ بھی کروا دیتا ہے. بھائی کو بھائی نہیں رہنے دیتا, باپ کو باپ نہیں رہنے دیتا, ماں کو ماں نہیں رہنے دیتا یہ کسی کے. تو اس نے کہا, پہلے اس نے کہا پھر اس نے کہا کہ اگر گرنام سنگھ میرے فیروزپور میں نہ آئے تو میں آسانی سے جیت جاؤں گا. ابھی جو آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں, وہ گرنام سنگھ کے کام کرنے کی بدولت 70,000 72,000 ووٹ لیتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آدمی نہ آئے تو میں جیت سکتا ہوں. یہی بات فرید کوٹ والے نے کہی. اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جو مجبی سکھ ایم ایل اے بنایا اس نے اپنی اوقات دکھائی, جو جلاحا ایم ایل اے بنایا وہ اپنی اوقات لے کے آ گیا, جو شیرپور سائڈ کا چمار بنایا وہ اپنی اوقات لے کر آ گیا. اوقات تو نہیں بدلتی, یہ تو کریکٹر بدلنا ہوتا ہے. اگر کریکٹر نہیں بدلتا تھا تو کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی 2 پیسے کا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جس آدمی کا چرتر نہیں بدلتا, چرتر کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس کا کسی عورت کے ساتھ رشتہ ہے, یہ چرتر نہیں ہوتا اتنا, اس میں شامل ہے بہت کچھ, ہیرا پھیری, بے ایمانی, جھوٹ,
یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں، لین دین، سمجھوتے، اندر گتی اور باہر گتی اور، کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، یہ چرتر ہوتا ہے ٹوٹل۔ تو چرتر تو بدلا نہیں، جیتنے والے جیت گئے۔ ایسے ہی دوبا میں ہوا، دوبے والے جتنے بھی آدمی جیتے انہوں نے چرتر نہیں بدلا اپنا۔ اگر کسی نے ماڑا موٹا بدلا، پہلے جب میرا ساتھ چلتا رہا تو لاکھا کا تھوڑا تھا، لگتا تھا کہ یہ آدمی قابلیت رکھتا ہے پارلیمنٹ کی۔ جب میں کبھی اس کا کوارٹر جو تھا وہ دفتر کے پیچھے اس کا کوارٹر تھا، تو میں اندر بیٹھا ہوتا تو وہ میرے برابر نہیں بیٹھا تھا کبھی بھی۔ میں لاکھا کے کریکٹر کی بات آپ کو سناؤں کہ وہ کبھی بھی میرے برابر نہیں بیٹھتا تھا، کرسی خالی بھی پڑی تب بھی نہیں بیٹھتا تھا، اور بیٹھنے میں نہیں دیتا تھا کسی کو۔ وہ کہتا تھا کہ تم ابھی اس کے برابر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ تو میں خود پارلیمنٹ ممبر ہونے کے بعد بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس آدمی کے برابر بیٹھنے کی ابھی ہماری وہ جو اوقات ہے وہ نہیں ہے۔ اگر میں بیڈ پر ہوتا تو بیڈ پر بھی نہیں بیٹھتا تھا وہ، پھر وہ الگ کرسی پر بیٹھتا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی رہی، چرتر نرمان نہیں ہوا۔ ہر آدمی کسی نہ کسی لالچ میں پھنس گیا، کوئی اپنی نجی لالچوں میں پھنس گیا، کوئی شراب میں ڈوب گیا، کوئی آدمی کسی سے پیسہ لے کر، مجھے پتا ہے کہ کون کتنا پیسہ لے کر بیٹھ گیا، کس کا سمجھوتا کیسے ہوا۔ تو میں پورے اپنے سماج کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج تک میرے کو گالیاں نکالتے آ رہے ہیں، جو پتہ نہیں کتنا برا کہتے ہیں مجھے، بہت لوگ ہیں جو مجھے فون کر کے پریشان کرتے رہے ہیں، مگر میں ان کی سنتا نہیں رہا۔ میں نے کہا ہمارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو میں ان کی کیا پرواہ کروں، یہ تو ایسے ہی رہیں گے، میں ایسا بن نہیں سکتا، یہ ایسے رہیں گے، تو یہ فاصلہ بنا رہے گا برسوں تک، کم سے کم 15-20 برس۔ کانشی رام کے زندہ ہونے کے بعد تک، آج تک وہ لوگ مجھے بنا مطلب پریشان کرتے آ رہے ہیں۔ تو ان کو پرسنگ میں لے کر میں یہ اتنی بڑی بات آج کہی ہے، صرف اتنا بتانے کے لیے۔ ابھی میں وہ ایک چھوٹا بھائی ہمارا بول رہا تھا کہ ایک سیٹ پر ہمارے پاس ایک ایم ایل اے کی سیٹ پر 75,000 ووٹ ہے ہماری، کیول مجبیوں کی، تو ہم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جو خود ہارنے والے لوگ بن کے رہ جائیں وہ ان کو جتائے گا بھی کون۔ میں نے جب مالوا شروع کیا تو مجھے پتا تھا کہ یہ مالوا کی بیلٹ، آدھی بیلٹ مجبیوں سے بھری ہوئی ہے، بٹالہ سے لے کر سنگرور تک، جگراواں، سنگرور اور مانسا، بٹھنڈا، یہ سارا ایریا، فیروز پور تک، یہ ساری کی ساری بیلٹ جو ہے
یہ مجبیوں سے بھری ہوئی ہے. بڑے بڑے محلے ہیں ہمارے مجبیوں کے، مگر ہوا کیا کہ ان کے جیتنے کے بعد یا ان کی ووٹ بڑی پدر پر لینے کے بعد یا جیت کی سمبھاونائیں بننے کے بعد مالوا جو ہے وہ پنجاب کی سطح بنا سکتا ہے. میں اس اور جا رہا تھا، یہ خیال لے کر چل رہا تھا، اور ہر سیٹ کو میں اس حساب سے دیکھ رہا تھا. جیسے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کہ فرید کوٹ کے اوپر لے پاسے ایک بوریا سکھ بیلٹ ہے ہماری، بوریوں کا بہت بڑا گڑھ ہے وہاں، اور ادھر ادھر بوری کم ہے. وہی ایک جگہ پر آ کے بوریا بیٹھا ہے. وہ فیروز پور کے آس پاس بھی ہے اور فرید کوٹ اور فیروز پور کے بیچ ہے، ادھر مکتسر کی اور آ جاتا ہے. یہ بیلٹ جو ہے یہ ساری کی ساری بوریوں کی ہے. تو میں نے بوریا تیار کر لیا، میں نے ریزائن کروا دیا ایک آدمی کو، کیونکہ وہ کارپوریشن میں تھا، اس لیے وہ دوبارہ ریزائن کر کے بھی واپس سروس پر جا سکتا تھا. تو میں نے اس کو ریزائن کرا کے وہ بوریا کی ٹکٹ اس کی ریکمنڈیشن کانچی رام جی کو دے دی اور بات سمجھا دی. وہ جیت نہ پائے، اس کے خلاف باقی جاتیوں کے لوگ کھڑے ہو گئے. وہ روتا رہا، پٹتا رہا، اور اس نے ایک بڑی میٹنگ میں کھڑے ہو کر کہا، یہاں میں اور کانشی رام جی بیٹھے، دونوں بیٹھے تھے دو کرسیوں پر، باقی لوگ نیچے بیٹھے تھے. یہ شاید بٹھنڈا کی بات ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ کس جگہ کی، کافی بڑی میٹنگ چل رہی تھی. تو میرے سینئر ساتھی جو تھے وہ پہنچے ہوئے تھے سارے، کم سے کم 500-600 آدمی ہوگا. تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، صاحب مجھے ٹکٹ دی گئی، یہ سردار جی نے مجھے ریکمینڈ کیا، آپ نے مجھے میرا نام پروان کر لیا، مگر ہرانے والے یہ سارے بیٹھے ہیں میرے کو. یہ میرے جانے سے پہلے پہنچ جاتے تھے اور لوگوں کو کیا کہتے تھے کیا نہیں کہتے تھے. لوگ وہاں مجھے نہیں ملتے تھے اور میں 2-4 آدمیوں کو مل کر آگے بڑھ جاتا تھا اور میں وہاں کچھ نہیں کر پایا. تو یہی بات کانشی رام جی نے اس کو کہی کہ میں نے تیری شکل بھی آج دیکھی ہے، عقل بھی آج دیکھی ہے. جس آدمی نے تجھے ٹکٹ کا تیرا نام ریکمینڈ کیا، جس آدمی نے میرے بیٹھے دلی میں میرے سے منظور کروا کے تیرے کو فون کیا کہ تیری ٹکٹ فائنل ہو گئی ہے، تو اپنی لڑائی شروع کر دے، تو اسی آدمی کے خلاف کھڑا ہو گیا ان کے کہنے پر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں 1985 کے بعد یہ سمجھ چکا تھا کہ مالوا کا مجبی، مالوا کا رائے سکھ، مالوا کا کمبو، مالوا کا کمہار، مالوا کا چمار، مالوا کا جلاہا، مالوا کے بیکورڈ، ان کو سبھی کو ایسے سیٹ کروں گا کہ یہ جیتیں گے، ہر حال جیتیں گے.
اور ہو سکتا ہے کہ ہم جلدی سत्ता میں پہنچ جائیں. اگر سत्ता میں نہ جائیں گے تو سत्ता ہماری مرضی سے چلے گی، اتنا تو ہم کر دیں گے. اپنی نوکری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ بڑی بڑی سٹیجیں لگاتا، پیسہ اکٹھا کرتا اور ان سٹیجوں پر بولتا. میں کسی کی پرواہ نہیں کی میں نے. مگر یہی لوگ جو آج میرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے وقت کھو دیا، تم نے صحیح وقت کھو دیا. اور تمہارے جو لیڈر تھے پہلے پرانے، ان لوگوں نے تم کو بیچ دیا، بڑے لوگوں کو بیچ دیا تم کو. اور وہ دوسرے لوگوں کو بیچا گیا تو ایک دن بی ایس پی نے بھی پنجاب کو بیچ دیا. مجھے سب پتا ہے. یہ دور 1990 کے آس پاس سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبھی نہیں رکا، آج تک نہیں رکا یہ دور. میں خریدنے والے کو اب دوش نہیں دیتا، میں بکنے والے کو ضرور دوش دیتا ہوں کہ تم سत्ता میں پہنچ سکتے ہیں، تم آج بھی سत्ता میں پہنچ سکتے ہو، مگر تم نے اتنا شور مچا دیا ہے، یہ مذہبی اور چمار کی لڑائی اتنی تیز کر دی ہے، اتنی زیادہ بھیانک بنا دیا اس کو کہ دوسری بات ہی سمجھ نہیں آتی آپ کو. میرے کو گالیاں نکالتا کوئی آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی اپنی بھی بہن ہے، اس کی اپنی بھی ماں ہے، اس کی اپنی بھی بیٹی ہے، اپنی بھی بچی ہے، اپنی بھی پوتی ہے. وہی جیب جو میرے گھر میں ہے وہی جیب اس کے گھر میں ہے، وہ نہیں سوچتا. اب میں گالیاں نکالوں، اس کا جواب دوں، جمع زندگی کی لڑائی لڑوں. میں لڑتے لڑتے یہاں آ گیا. آج مجھے 50 سال ہو گئے زندگی کی اس لڑائی کو لڑتے ہوئے. پہلے 10 سال مجھے کمیونسٹوں میں دلچسپی رہی اور 1980 کے بعد مجھے 40 سال سے بابا صاحب کے سپنوں کی لڑائی لڑنے کا جو کیا کہیں گے اس کو، میرے دل میں یہ سپنا بیجا گیا. بابا صاحب کو پڑھنے کے بعد یہ سپنا بیجا گیا. اور پنجاب کو، ہریانہ کو، راجستھان کو بھی میں نے، ایون جموں کشمیر کو بھی میں نے یہاں پنجاب کے حالتوں کے انسار سمجھنا شروع کیا. فتح آباد تک، حصار تک، اور ادھر گنگا نگر سے آگے پیڑی بنگا، نور بہادرہ تک، اور پھر انوپ گڑھ تک، بیکانیر تک، یہاں تک میں نے اس ایریے کو تیار کرنے کی کوشش کی. مگر میں تو گاڑوں کے اپنے لوگ، میرے لوگ جب میرے کوئی بدی بدی گالیاں نکالتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی مجھے اٹھانا ہوتا ہے. اب کس کو کہوں، کس کو بگانا کہوں؟ میں ان کے لیے تو بگانا ہوں. ابھی جو بات اب یہ ہمارا بھائی کہہ رہا ہے کہ 75,000 ووٹ ہے ہماری ایک حلقے میں، ارے تمہاری ایک جگہ ووٹ نہیں ہے، پورے پنجاب میں تم اتنے لوگ ہو.
तुम केवल मजहबी को देखते हो, बस यही तुम्हारे में नुक्स है। केवल मजहबी को देखते हो, तुम नहीं देखते कि इतने चमार यहां बेल्ट में, तुमको पता ही नहीं है बेल्टों का कैसी। तो हमारे लोगों, तुमको नहीं पता कि पंजाब की बेल्टें कैसी चलती है। पटियाला से, संगरूर से लेकर पठानकोट बटाले तक ये चमार बेल्ट है। नगोदर से लेकर सीधी बटाला तक, तारीवाल तक, ये सारी की सारी वाल्मीकि और ईसाई बेल्ट है। ये वाल्मीकि लोग है सारे, ईसाई बन गए जो। ये मजहबी, ईसाई, वाल्मीकि, ये बेल्ट पूरी की पूरी नकोदर से शुरू होती है। इसी तरह कंबोज बेल्ट है। अब लुधियाना में बढ़ जाओ तो लुधियाने का सारा कारोबार तरकाड़ों के पास है। फगवाड़े का सारा कारोबार, फ्लौर का सारा कारोबार, गुराया का सारा कारोबार, ये सब तरखानों के पास है। ये बेल्ट है उनकी। चंडीगढ़ जाओगे तो चंडीगढ़ का जो नीचे का एरिया, मुक्तसर मोगेबल का, तो ये तरखानों का एरिया है। आप वहां से ऊपर चले जाओगे होशियारपुर की ओर, तो ये सारा सैनियों का एरिया है। अगर तुमको सबको समझ लग जाए कि ये पंजाब कैसे जीता जा सकता है, तुम अकेले नहीं जीत पाओगे कभी भी। मैं तुमको लिखकर दे देता हूं कि तुम गालियां निकालते रहोगे तो जीत कभी नहीं पाओगे। अगर तुमको मेरी बात समझ लग गई और तुमने गालियां निकालनी बंद कर दी, तो तुम इसी इलेक्शन में जीतना शुरू कर दोगे। अब मैं किसको कहूं? मुझे तो गालियां निकालने वालों का तांता लगा हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि अगर तुमने इतना काम किया, तुम्हारे पास आदमी कितने हैं? मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि सबसे बड़े प्रोग्राम अगर होते हैं पंजाब में, वो मेरे होते हैं। अगर ये लॉकडाउन ना होता ना, तो मैं तुमको 6 महीने में दिखा देता कि पंजाब क्या है। नंबर 2, मैं कभी किसी मजहबी की, चमार की, तखान की, नाई की, छींबे की, जलाए की, राय से की कभी हमायत नहीं करता। मैं हमायत करता हूं सिर्फ बहुजन की। यहां मुझे लगता है कौन सा बहुजन जीतेगा, वहां मेरा दिमाग जाता है। उसका समीकरण बनाना आता है मुझे। राजनीति के समीकरण क्या होते हैं, ये मेरे टिप्स में है आज। तो मैं अपने भाइयों को, जो भी है, जितने भी हैं, चाहे कोई गालियां निकालता है, चाहे कोई नहीं निकालता, मैं एक बात तो बताना चाहूंगा कि भारत के इतिहास को बदलने का जितना बड़ा काम इस छोटे इंसान ने किया है, शायद आपको बहुत देर तक ना मिले। इस जो परंपराएं जो ब्राह्मण की फैक्ट्री से बनकर निकलती थी, वो मैंने तोड़ दी है सारी की सारी। सिखों ने ब्राह्मणों की परंपराओं को जो अपना लिया था, मैंने उनको भी तोड़ दिया है।
مجھے سکھوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے برہمن سے تکلیف ہے جس نے ہزاروں سال سے ہمیں نیچا بنایا، شودر بنایا، ہریجن بنایا اور اشود بنایا، شودر بنایا۔ مجھے تکلیف اس سے ہے۔ ہماری 7,000 جاتیاں بنائی، مجھے تکلیف اس سے ہے۔ اس نے ہم کو غلام بنا کر رکھا، مجھے تکلیف اس سے ہے۔ مگر میں اپنے لوگوں کو صحیح اتہاس دینے کے لیے 50 سال لگائے ہیں پڑھنے میں اور 40 سال لگائے ہیں لکھنے میں۔ آج میری 30 پستکیں چھپ کے لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور آنے والے سمے میں جیسے یورپ والے ساتھیوں نے کہا ہے کہ وہ 4 پستکیں اور تیار کروا کے چھپوانے والے ہیں میری، تو وہ ان کا معاملہ ہے۔ اگر وہ چاہیں گے تو چھپوا لیں گے، نہیں چاہیں گے تو جتنا میرے کو بن پایا میں کروں گا۔ تو میرا مطلب کہنے کا کہ اور میں کیا کر دوں بھائی؟ گھر گھر تو ایم ایل اے نہیں بنتا، ہاں گھر گھر سرپنچ بن سکتا ہے، ممبر بن سکتا ہے۔ جب تم کو بننا آ گیا بن جاؤ گے، جب تم کو ممبر سرپنچ بننا آ گیا تو ایم ایل اے بھی بن جاؤ گے۔ مگر اوقات کون بنائے گا؟ انسان کی اوقات کون بنائے گا؟ چرتر کا نرمان کون کرے گا؟ کتنے ایم ایل اے بنائے تم نے پنجاب میں؟ کتنے ایم پی بنائے؟ کوئی ایک ادھارن دے دو مجھے کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہو کبھی، سماج کا کوئی کام۔ 3 ایم پی بنے، 9 ایم ایل اے بنے، بتاؤ مجھے کسی ایک ایم ایل اے کا نام لے کر بتاؤ کہ اس نے اپنے جیون میں اس کال میں جب وہ ایم ایل اے تھا اس 5 سال میں اس نے یہ کر کے دکھا دیا۔ یہ چرتر نرمان کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں آج اپنے بھائیوں، میرے بھائیوں، میں تم کو بینتی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اب سمے اتنا زیادہ نہیں ہے، اب تو بہت سمے لنگ گیا۔ جتنا ہم کر پائے کر دیا، جتنا بچا ہے وہ کریں گے، جب تک جئیں گے کریں گے۔ اب تم چھوڑ دو، اپنی عادتیں چھوڑ دو۔ چھوڑ دو ان عادتوں کو، جو تم کو غلام بناتی ہیں وہ چھوڑ دو، جو تم کو بکنے کے لیے تیار کرتی ہیں ان کو چھوڑ دو بھائی۔ ارے تم پیسہ کیا کرو گے؟ کروڑوں روپے کا کیا کرو گے؟ لاکھوں روپے کا کیا کرو گے؟ تم تو سماج کو مار کے جاؤ گے نا۔ سماج کو مار دو گے، سماج تو مرا ہوا پہلے ہی، اب اور مار دو گے۔ یہ بہوجن سماج پارٹی ایک کرانتی تھی، یہ بیچنے کے لیے نہیں، یہ سودا نہیں تھا، یہ بازار کا مال نہیں تھا۔ یہی کارن ہے کہ میں مایاوتی کے ساتھ نہیں چلتا، کیونکہ میں مایاوتی پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اور وہ بھروسے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ ان کو لوگ وہی کہتے ہیں کہ یہ بڑی نیتا ہے جو اسی طرح جیتے ہیں، جن کا جیون اس کی طرح ہے۔ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے وہ، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے لیے پہلے بھی نہیں تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کو، ہم تو اس کو 81-82 سے جانتے ہیں، ہم نے جیا اس کے ساتھ، اور ہم نے اپنا نیتا نہیں مانا اس کو کبھی
क्योंकि वो नेता बनने के काबिल नहीं थी हमारी, वो तो जबरदस्ती हमारे पर थोपा गया उसको। और वो जबरदस्ती हमको ले बैठी, इस लहर को ले बैठी, इस क्रांति को ले बैठी, इस बाबा साहब के इनकलाब को ले बैठी। और तुम किसको गालियां निकालते हो, किसकी जड़ों को उखाड़ते हो? अपनी को? अरे अपनी जड़ों को उखाड़ते हो तुम। तुमको लगता है कि तुम दूसरे को गालियां निकाल कर अपना पेट भर लेते हो? नहीं, तुम समाज को उखाड़ देते हो और उसकी जड़ें उखाड़ देते हो। मैंने कभी किसी को गाल नहीं निकाली। मैं ये माँ की, धी की, बेटी की गाल निकालने से पहले ये सोचता हूं कि मेरे भी घर में माँ है, मेरी भी बेटी है, मेरी भी धी है, मेरी भी बहू है, मेरी भी पोती है, मेरी भी दोती है, मेरी भी भतीजियां हैं, मेरियां भी भांजियां हैं। क्या उनको गाली नहीं निकाली जाएगी फिर? तो ये मैं अंत करना चाहूंगा इस बात का आज, क्योंकि इतनी बड़ी बात मैं कभी पहले नहीं बोला। मैं इसका ये अंत करना चाहूंगा कि मेरे मजहबी सिख भाइयों, चमार भाइयों, तुम जो भी कर रहे हो ना, तुम खुद की जड़ें उखाड़ रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम गमार हो, चमार हो, तुम राय सिख हो, तुम वो हो, तुम सैनी हो, तुम तरखान हो, चिंपा हो, जला हो, कोई भी हो, तुम सिर्फ अपनी जड़ें उखाड़ते हो और कुछ नहीं करते। तुम्हारी पंजाब में औकात क्या है ये बताओ मुझे। कोई आदमी इतनी जुर्त रखता है तुम्हारे में कि वह दूसरे मंत्री, जो दूसरे लोग मंत्री बनते हैं, जब दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके बराबर बैठ सके और हिकड़ा कर बोल सके और पूछ सके कि ये कैसे होगा? तुम्हारी औकात अभी इतनी नहीं बनी है। तो इस औकात को बनाने के लिए खुद का निर्माण करो, अपने लोगों की अपनियां जड़ें ना खाड़ो, समाज की जड़ें ना खाड़ो। बस इतनी बेनती करता हुआ, मुझे लगता है कि आपको शायद मैं आज भी बुरा लगा हूँगा कि इतनी बड़ी बात मैंने कभी कही नहीं जितनी आज कह दिया। तो मैं जो भी मुझे सुनेगा, पढ़ेगा, चाहे गाली निकालेगा, चाहे अच्छा कहेगा, सभी का धन्यवाद करते हुए रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।